طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد جن افغان خواتین نے کابل میں مظاہرے کیے ان میں ایک خاتون کرسٹل بیات پیش تھیں۔ کرسٹل لاکھوں افغان باشندوں کی طرح ملک چھوڑ کر کچھ عرصے قبل امریکی ریاست یوٹا منتقل ہو گئی۔ افغانستان میں خواتین کے خلاف طالبان کے حالیہ اقدامات پر ان کا کیا رد عمل ہے، جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے۔ یہ بہت مایوس کن ہے اور اس وقت ہر کوئی لڑکیوں کے اسکول جانے اور خواتین کو ان کی ملازمتوں پر پابندیوں کی وجہ سے دکھی ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہر شہری کے انسانی اور بنیادی حقوق میں شامل ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان واحد ملک ہے جہاں خواتین ان بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ جو کچھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے نیا یا حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ہم طالبان کو جانتے تھے۔ جب طالبان آئے تو انہوں نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ ہم نصاب پر کام کر رہے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ طالبان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون یا کسی قسم کا دباؤ غلط ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومت کریں یا قیادت کریں یا معاشرے میں تبدیلیوں کو قبول کریں۔ لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں اور انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق کو قبول کریں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خواتین کو یونیورسٹیز جانے اور NGO کے ساتھ کام کرنے سے اس لیے روک دیا کیونکہ پردہ کرنے کے لیے مقرر کردہ گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ ان کا بیان کہاں تک درست ہے؟ خیر، اس کے پیچھے نہ کوئی مذہبی وجہ ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ اس سے صرف طالبان کی فطرت اور نظریہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خواتین کے دشمن ہیں اور خواتین کو منظم طریقے سے معاشرے سے مٹا رہے ہیں۔ آپ افغانستان میں کلاس رومز کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی سر سے پاؤں تک انتہائی مناسب اسلامی حجاب میں ہے۔ اگر کوئی حجاب کو نہیں مانتا تو اسے معاشرے میں رہنے دیا جائے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں ہر مذہب، ہر نسلی گروہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں یکساں طور پر دیکھ سکے۔ جب دوحہ معاہدہ ہوا تو طالبان نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے۔ اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ غلطی کہاں پر ہوئی اور کیا کیا جانا چاہیے؟ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنا اس وقت کا بدترین تاریخی معاہدہ ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ طالبان نے بین الاقوامی برادری کو کیا ہری جھنڈی دکھائی جس پر انہوں نے بھروسہ کیا، لیکن وہ جن پر متفق ہوئے تھے اب تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو عالمی برادری اس پر کیوں خاموش ہے؟ صرف بیان دینے سے کچھ واضح نہیں ہوتا، ہمیں ان کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنی ہوگی۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری مذاکرات کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو۔ افغان خواتین نے مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں، اب تو افغان مرد بھی شامل ہو رہے ہیں، آپ کتنی پر امید ہیں؟ وہ بہت بہادر ہیں۔ وہ طالبان کے ساتھ آمنے سامنے اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اب بھی یونیورسٹی اور اسکولوں کے دروازوں کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ پیغامات بھیج رہی ہیں، ویڈیوز بھیج رہی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں چاہے طالبان انہیں قتل کر دیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان ان لڑکیوں کو کس قدر تشدد سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے دوست اور زیادہ تر نامور خواتین کارکن اب نامعلوم مقامات پر روپوش ہیں، لیکن وہ افغانستان سے جانا بھی نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ملک چھوڑنے سے طالبان کو افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ حال ہی میں مرد حضرات افغان خواتین کے احتجاج میں شامل ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرد خواتین کو ان کی ملازمت اور تعلیم سے محروم کرنے کے خلاف اس قومی احتجاج میں شامل ہوں گے۔